السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ عزیز طلبہ، آج سورہ نساء رکو نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مرد غزوہ کرتے ہیں، ہم لوگ غزوہ نہیں کرتی ہیں، نہ قتال کرتی ہیں کہ میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو، اور اسی طرح سے میراث میں ہم لوگوں کا آدھا حصہ ہے، اس لیے کہ بتایا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کی اس سے پہلے کی آیت اور ان آیات کا نزول اسی پس منظر میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، جسم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے ذمہ گھر کے اخراجات ہیں، یعنی اس کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، تو اس لیے وراثت میں اس کی حصہ کم دیا گیا ہے۔ تو آج کی آیت کا تعلق بھی اسی پچھلے پس منظر سے ہے۔ تو پہلے طلبہ مفردات اور بعض توضیحات لکھ لیں، اور پھر آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا، اس کی تفسیر ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، قوامون واحد قوام، یہ قامہ علی الامر، کسی چیز پر حاکم ہونا۔ قامہ کا استعمال عربی ادب میں کئی طرح سے ہوتا ہے۔ قام بالامر، کوئی ذمہ داری نبھانا۔ تو قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ یہاں تو کہا گیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی مطلب یہ ہے کہ فضل اللہ الرجال لقوت الجسم والعقل، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے ان کی قوت جسمانی اور قوت عقلی کی وجہ سے۔ مرد جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، اور مرد کی عقل مندی بڑھی ہوئی ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں، اور اسلامی شریعت میں اس کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت الرجل تعدل شہادت امرأتین، یعنی ایک مرد کی گواہی دو عورت کی گواہی کے برابر ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے مرد کے قوام ہونے کی۔ وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ قانتات کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے والی۔ قانتا یقنط قنوتاً، اطاعت کرنا، نماز میں کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا،
تو قانتات بمعنی مطیعات، مطیعات للہ، قائمات بما یجب علیہن من حقوق اللہ و حقوق ازواجہن، اور حافظات للغیب یعنی حافظات للغیب بما یجب حفظہ عند غیبت ازواجہن من حفظ نفوسہن و حفظ اموالہن۔ تو بہت مختصر لفظ ہے یہ، حفاظت کرنے والی ہیں شوہروں کی غیر موجودگی میں، اپنی جان کی اور شوہر کے مال کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ نشوز کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، یہ نصرہ ضربہ سے آتا ہے، نشزا ینشزو، نشزا ینشزو، نشزن و نشوزن بولا جاتا ہے۔ نشزت المرأۃ الرجل، نشزت المرأہ، نشز الرجل یعنی نافرمانی کی۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، یہ عظو فعل امر ہے، عز عزا عظو، وعظ یعظ وعظا نصیحت کرنا، وہجرہن فی المضاجع، اور حجرہ یہجر حجرن چھوڑ دینا، المضاجع واحد مضجع فرش بچھونا، واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات تو اللہ نے فرمائی تھی کہ اس سے پہلے آیت گزری ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کے بعد پھر ایک آیت تھی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، پھر یہ آیت ہے تو اس کا تعلق بھی ماسبق ہی سے ہے کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ نے دو وجہ بیان کی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ مرد کو برتری حاصل ہے عورت پر قوت جسمی اور قوت عقلی کی بنا پر، یعنی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ لقوت الجسم والعقل، یعنی فضل اللہ الرجال لقوت الجسم والعقل، وبما انفقوا، اور اس لیے کہ شوہر خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ تو مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ شوہر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا جو عورت مرد میں شریعت نے فرق کیا ہے، اصل میں اسلامی شریعت میں عدل ہے، مساوات نہیں ہے۔ ایک ہے مساوات یعنی برابری، تو یہ مساوات عدل کے خلاف ہے۔ اسلام میں عدل ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق حق دینا، یہ عدل ہے۔ تو مرد حاکم ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور اس لیے کہ مرد خرچ کرتا ہے۔ تو عورت کا کام گھر میں رہنا ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کمانے کی ذمہ داری، انفاق کی ذمہ داری شریعت نے مرد کے مضبوط کندھوں پر رکھی ہے۔ عورت جو صنف نازک ہے، صنف نازک کے مزاج اور اس کے حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے
عورتوں کو کمانے سے، انفاق سے الگ کر دیا ہے۔ تو دو وجہ ہے اور مرد کے حاکم ہونے کی۔ آگے پھر یہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنی شرمگاہ کی یا اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سبب۔ نہیں، اصل تو حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے، اس توفیق سے عورتیں حافظات للغیب، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے۔ آگے قرآن کریم نے ایک معاملہ یہ ذکر کیا ہے کہ عورت اور مرد میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو مرد کیا کرے؟ تو قرآن کریم نے اس کے 4 مرحلے ذکر کیے ہیں۔ اگر عورت مرد میں اختلاف ہو جائے تو ضروری ہے کہ مرد 4 طریقے اپنائے۔ گویا عورتوں کی اصلاح کے لیے 4 طریقے۔ نمبر 1، واضح و نصیحت کرنا، سمجھانا۔ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے تو شوہر عورت کو سمجھائے، یہ نہیں کہ کوئی بات پیش آ جائے تو فوراً شوہر مارنے پیٹنے لگے۔ تو پہلا مرحلہ ہے الواز، نصیحت، اور دوسرا مرحلہ ہے اگر سمجھانے پر بھی عورت نہ مانے تو الحجر فی المضاجع، یعنی بچھونے الگ کر دو، بیوی کے ساتھ نہ سو، اپنا بیوی کے بچھونا اپنے بچھونے سے الگ کر دو۔ اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے عورتوں پر، نفسیاتی اثر۔ اگر شوہر عورت کے بچھونے کو اپنے بچھونے سے الگ کر لے یا شوہر عورت کے بچھونے سے الگ ہو جائے تو بڑا اثر ہوتا ہے عورتوں پر۔ تو دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہے ضرب، عورتوں کو مارنا۔ اسلامی تربیت میں ضرب بھی ہے، یعنی مارنے کے لیے یہ مارا جا سکتا ہے تربیت کے لیے، لیکن ایسی ضرب نہیں کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے۔ ضرب غیر مبرح، یہاں تو خیر مطلق استعمال کیا گیا ہے، لیکن قرآن کی بعض آیات میں ہے کہ ان کو مارو آہستہ، یہ اتنی تیزی سے نہ مارو کہ زخم ہو جائے اور پھر ہڈی ٹوٹ جائے، اعتدال کے ساتھ مارنا۔ اور چوتھا مرحلہ ہے اگر اور میاں بیوی میں اختلاف دور نہ ہو تو معاملہ حکم کی طرف لے جانا، ایک حکم مرد کی جانب سے، ایک حکم عورت کی جانب سے۔ تو عورت و مرد کی ازدواجی زندگی میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے تو قرآن کریم نے اس کی اصلاح کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے واز، دوسرا ہے ان کے بچھونے الگ کر دینا، تیسرا ہے مارنا، چوتھا ہے حکم کی طرف معاملہ لے جانا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں تم جن کی نافرمانی سے ڈرو، وہ عورتیں تمہیں جن کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو کیا کرو؟ فعظوہن، پہلا کام تو یہ کرو ان کو سمجھاؤ، واز کرو۔ وہجروہن فی المضاجع، اور ان کو الگ چھوڑ دو بچھونوں میں۔ اگر واز و نصیحت سے کام نہ چلے تو ان کو بچھونے میں الگ کر دو۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو وضربوہن، ان عورتوں کو مارو۔ تو یہاں عورت و مرد کی ازدواجی زندگی کی اصلاح کے 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے کیا آیت میں چوتھا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ عورتیں
تمہیں جن کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو واز کرو، سمجھاؤ، اور ان کو چھوڑ دو بچھونوں میں اور مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ان 3 تدبیروں کے بعد اگر عورتیں تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان کے خلاف کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔ بغا علیہ یبغی بغیتاً، تم ان کے خلاف کوئی راستہ نہ تلاش کرو، یعنی سمجھانے کے بعد یا بستروں میں چھوڑنے کے بعد اور مارنے کے بعد عورت کا دماغ ٹھیک ہو گیا، عورت درست ہو گئی، اس نے اطاعت کرنا شروع کر دیا، اب اس کے خلاف کوئی راستہ شوہروں کو نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہے، عالی مرتبت ہے، بلند ہے۔ تو یہاں تو ان آیات میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آگے کی آیت میں جو میں نے بتایا تھا کہ چوتھا مرحلہ، اگر سمجھانے کے بعد، بستروں میں الگ کرنے کے بعد اور مارنے کے بعد عورتیں ٹھیک نہ ہوں، اطاعت نہ کریں، درست نہ ہوں، تو چوتھا مرحلہ ہے کہ ایک عورت حکم کی طرف سے، ایک عورت مرد کی طرف سے ہو، اور دونوں کے پاس معاملہ لے جایا جائے۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں کیا جا رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر کل کیا جائے گا۔ یہ آج کے سبق کو یاد رکھنا تاکہ کل کے سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔